ساری بیماریوں کا جو سولوشن اور حل ہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ بولیے نا. پڑھو. کیا ہے وہ؟ پڑھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دے دیا پڑھو. چنانچہ سب سے پہلا مدرسہ جو بنا مکے میں بنا. اس مدرسے کا نام کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پر بیٹھے؟ نہیں. دار ارقم. کیا نام ہے؟ دار ارقم. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوٹا سا, یہ تو بہت سارے بچے 3 لوگ 4 لوگ بیٹھتے تھے اور ہمارے نبی استاد ہیں. لہٰذا اس بات کو دماغ سے نکال دیجیے یہ مدرسہ کیسے چلے گا. یہاں تو بہت سارے بچے ہیں. اللہ کے نبی کا جو پہلا مدرسہ شروع ہوا تھا تو 3 بچوں نے شروع ہوا. ایک ابو بکر تھے, ایک زید تھے, علی تھے, ایک بلال. یہ 4 لوگ بچے ہوتے تھے اور ہمارے نبی استاد ہوتے تھے. تو ایک استاد 4 شاگرد. یہاں تو اتنے سارے ڈھیر سارے شاگرد بیٹھے. پتا چلا کہ وہ مدرسہ چلا تو انشاءاللہ یہ بھی چلے گا. اس لیے اس بات کو دماغ سے نکال دیجیے کہ ہمارے پاس بچے نہیں کہاں سے آئے گا اور یہ مدرسہ کیسے چلے گا. چلے گا کیونکہ جب سب سے پہلا جو مدرسہ تھا اس کا نام کیا بتائیے ابھی؟ دار ارقم. بس میں یہ مدرسہ چلتا گیا. جب ہمارے نبی مکے سے مدینہ گئے تو وہاں اس مدرسے کا نام کیا پڑا؟ صفہ. کیا پڑا؟ صفہ. اور وہاں پر پھر تعداد بڑھتی چلی گئی. 70 صحابہ کرام مدرسوں میں داخلہ لے چکے. ہاسٹل میں رہتے تھے. جن کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے ہاسٹل میں کھاتے تھے, ہاسٹل میں رہتے تھے. لوگ زکات صدقات کرتے تھے, وہی کھاتے. دیکھیے بچوں کی تعداد بڑھ گئی نا. پھر وہی بچے وہی مدرسہ پھیلا اور اس کی شاخیں پھیلی. تو سب سے پہلے اسپین, بغداد, یہ تمام علاقوں میں وہ مدرسہ, اس مدرسے کی شاخ پھیلی. پھر وہ شاخ آئی آپ کے انڈیا میں. سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان جنہوں نے اس ہندوستان میں اسلام کو گھسانے کی کوشش کی. ہم آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. سن 93 ہجری میں 17 سالہ نوجوان, بس ان کو پتا چلا تھا کہ راجہ داہر نے وہاں پر جو لوگ بسے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں. چنانچہ اس وقت حجاج بن یوسف جو وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا, جاؤ راجہ داہر سے ان لوگوں کو چھوڑاؤ. لیکن جب چلتے گئے تو وہاں پر آپ کا سندھ کے علاقے میں محمد بن قاسم پہنچے اور وہاں پر الحمدللہ اس وقت سندھ جو ہے ہندوستان میں شامل تھا. اب سندھ آپ کے انڈیا سے نکل چکا ہے, پاکستان کے علاقے. اب اس طرح سے آپ کا یہ مدرسہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں شروع کیا تھا, پھر مسجد نبوی کے صفہ نبوی کی شکل میں تیار ہوا, پھر وہ مدرسہ پھیلتا چلا گیا اور پھر آپ کے انڈیا میں ایک بہت بڑا مدرسہ. جبکہ آپ کے انڈیا کو انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا. 1866 میں اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کی سرزمین میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا. اور وہ مدرسہ جو بنا تھا آپ کو معلوم ہے, یہاں تو ٹیم میں نظر آ رہا ہے, وہ انار کا درخت دیکھا ہے آپ لوگوں نے. انار کے درخت کے نیچے ایک مولانا کا نام محمود وہ پڑھانے کے لیے بیٹھا اور شاگرد کا نام محمود وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا. ایک استاد اور ایک شاگرد. استاد کا نام بھی محمود, ملا محمود, اور شاگرد کا نام محمود الحسن, جس کو کہ آج پوری دنیا کے لوگ شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں. اور جو آپ کے انڈیا کے آزاد کرنے والوں میں پیش ہے شیخ الہند, جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی. ریشمی رومال یعنی یہ کہ وہ ایسا رومال ہوتا تھا جس میں کہ لکھا جاتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا. انگریزوں سے چھپانے کے لیے وہ رومال باہر بھیجا جاتا تھا. پھر وہاں پر جو افغانی لوگ ہوتے تھے, اتراک لوگ ہوتے, ترکی لوگ ہوتے تھے, ان کو جمع کرنے کی کوشش کی, پھر وہاں سے مدد لینے کی کوشش کی. اس طرح سے آپ کے دیوبند کے علماء نے آپ کے انڈیا کو آزاد کیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو علماء کی قدر نہیں ہو رہی ہے, سمجھتے ہیں یہ علماء تو بس زکات کھانے والے ہوتے ہیں. ان علماء کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں, اگر یہ علماء نہ ہوتے, صاف میں کہہ رہا ہوں, آپ کا انڈیا آزاد نہیں ہوتا. 70,000 علماء کرام کی گردنیں دلی کی سرزمین میں جتنے درخت لگے ہوئے تھے تمام درختوں پر لٹکی ہوئی 70,000 علماء کرام. وہاں پر یہ سب جو بعد میں آئے, یہ سب تاریخ ہے. یہ جو ہندو وغیرہ جو ہے, یہ پنڈت وغیرہ جو ہے, یہ سب بہت